بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کا سبق نمبر 41 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ باب صلاۃ الجمعہ کو مکمل کر رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے احکام حصہ دوم شروع ہے، اور کچھ متفرق آداب ہوں گے خطبہ کے حوالے سے، اور کچھ مسائل ہوں گے جماعت کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم تفصیل بیان کریں گے، اور اس کے اوپر جماعت کی جو شرط ہے اس کے اوپر کچھ تفریعات ہیں وہ کریں گے، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ مسائل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی عبارت پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ضمن میں مسائل بیان کریں گے۔ عبارت یہاں سے ہے: وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمُّوا فِي الْجُمُعَةِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله بالسعي إليها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة، وكذلك أهل السجن، ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة، وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك معه أقلها بنى عليها الظهر، وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. وقال: لا بأس بأن يتكلم ما لم يبدأ بالخطبة، وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة، فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر ثم يخطب الإمام، وإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة۔ تو یہاں تک یہ باب صلاۃ الجمعہ کی عبارت مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کی ہم مختصر تشریح کرتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا سبق نمبر 40 کے کہ اذن عام ہو، یعنی یہ جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط ہے کہ وہاں پر سب لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، تو تب جمعہ درست ہوگا، ورنہ جمعہ درست نہیں ہوگا۔ تو اذن عام سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کے مسائل نہ ہوں۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سیکورٹی کے مسائل ہیں اور ہر ایک آدمی کا داخلہ وہاں پہ سیکورٹی کی مجبوریوں کی وجہ سے ممنوع ہے، ورنہ تو باقی نمازیوں کو آنے کی اجازت تو ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہاں پہ کچھ مخصوص لوگ جمعہ پڑھ لیں تو ان کی نماز جمعہ بھی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایئرپورٹ ہے، قید خانہ ہے، فیکٹریاں ہیں۔ اب یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہر آدمی کو اگر آنے دیا جائے گا تو پھر سیکورٹی کے مسائل پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں اگر کوئی نماز جمعہ وہاں پہ مخصوص جو لوگ ہیں وہاں پڑھ لیتے ہیں، تو ظاہر ایئرپورٹ میں جو لوگ ہوں گے وہ گھر سے نکلیں، ابھی جہاز نکلنے والا ہے، تو پھر وہ باہر کسی جگہ پہ جمعہ پڑھنے جائیں گے تو ان کے لیے مسائل ہیں۔ اور فیکٹریوں کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی باہر دور تک نہیں جا سکتے، کاموں کے اندر اگر مشغول ہیں، وہاں پہ اگر جمعے کا انتظام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں شہر کے اندر ہی ہوتی ہیں، تو ظاہر شہر کے اندر ہوتی ہیں، تو شہر کے اندر کسی جگہ پر بھی، جتنی جگہوں پر بھی جمعہ پڑھا جائے تو جمعہ تو ہو جائے گا، یعنی وہ شرائط تو پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اذن عام کی جو بات تھی وہ مسئلہ کھڑا تھا، تو وہ پھر اس جگہ میں اس مجبوری کی وجہ سے یہ شرط یہاں پہ اگر نہ بھی پائی جائے تو پھر بھی جمعہ یہاں پہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آبادی ایسی ہے جس میں معتد بھی لوگ رہتے ہیں اور وہ شہر کے اندر بھی ہے، لیکن دفاعی، انتظامی یا حفاظتی وجوہ سے اس آبادی میں ہر شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں کا داخلہ وجوہ مخصوصہ کی بنا پر کچھ خاص قواعد کا پابند ہے، ایئرپورٹ ہے، فیکٹری ہیں، قید خانہ ہے، تو اس آبادی کی کسی بھی حصے میں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔
دوسری وضاحت اس میں جدید مسائل میں یہ پیش آتی ہے کہ ساحل پر جو بحری جہاز آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسٹیمر ہوتا ہے یا ایئرپورٹ میں ایک ہوائی جہاز کھڑا ہے تو وہاں پہ مسافر ہیں، تو کیا ان پر جمعہ واجب ہے؟ وہاں پہ اگر وہ جمعہ پڑھیں تو یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ مسافر پر تو ویسے بھی جمعہ واجب نہیں، ابھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ اس نے تو اس کے لیے کئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں کہ جمعے میں مشغول ہوا تو گاڑی نکل جائے گی، جہاز نکل جائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا، اس کے لیے مسائل ہیں، تو جمعہ ویسے بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس جگہ پر جو لوگ آ کر کھڑے ہیں ساحل پر یا ہوائی جہاز میں، تو یہ مسافر ہیں اور ان کا یہ مقامی وطن اصلی نہیں ہے، یہ ایئرپورٹ والی جگہ، یعنی اس کے ارد گرد ان کا قریب میں گھر نہیں ہے اور یہ مقیم نہیں ہے یہاں پر، تو پھر ان کے لیے وہاں پہ جمعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جمعہ پڑھنے ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسی جگہ کے مقامی ہیں اور ابھی اپنے گھر سے نکل کر ایئرپورٹ تک پہنچے ہیں اور یہ ابھی تک اپنے شہر کے اندر ہی ہیں، تو پھر مقامی ہیں، مقیم ہیں، تو پھر یہ وہاں پہ جمعہ کے اندر شریک ہو جائیں۔ اب یہاں سے تیسری بات شروع ہو چکی ہے کہ جمعہ کی صرف ایسی شرائط ہم بیان کریں گے جو صرف وجوب کی شرائط ہیں۔ پہلے ہم نے وجوب اور ادا کی ایسی جامع شرائط تھی کہ جو وجوب کے لیے بھی تھیں اور ادا کے لیے بھی تھیں، مثال کے طور پر بادشاہ یا اس کا نائب اجازت دے، اور اسی طریقے سے شعر یا فنائے شعر ہو، تو یہ اس طرح کی جو شرائط تھیں وہ تو اس کے لیے تھی، اور جماعت ہو، اور اب اس کے بعد پھر خطبہ اور جماعت، یہ ایسی شرائط تھی کہ جو صحت کے لیے تھی، ادا کے لیے تھیں، اور اب صرف وجوب کے لیے ہیں کہ کن کن لوگوں پر جمعہ واجب ہوتا ہے اور کن پر واجب نہیں ہے۔ تو جن کے اوپر واجب نہیں ہے ان کا ذکر کر دیں گے، اس کے علاوہ سب پر واجب ہوگا۔ وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ، مسافر پر جمعہ واجب نہیں، جسے ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ اس کے لیے مجبوری ہوتی ہے۔ وَلَا امْرَأَةٍ، عورت کے لیے نہیں، کیونکہ اس کو باہر نکل کر جامع مسجد تک جانے میں پردے کے مسائل ہیں، وہ نہیں جا سکتی۔ وَلَا مَرِيضٍ، اور مریض تو ویسے بھی عاجز ہوتا ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ وَلَا صَبِيٍّ، اور نہ ہی بچے کے اوپر، بچہ نابالغ ہے اس کے اوپر فرض نماز ویسے بھی نہیں ہوتی۔ ولا عبدن، اور نہیں غلام پر، کیونکہ وہ آقا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔ البتہ جو عام گھروں کے ملازم ہوتے ہیں تو ان کو وہ بھی کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جا کر کریں، اور ظاہر ہے کہ وہ غلاموں جیسی حیثیت تو ان کی ہوتی نہیں ہے، تو جمعہ والے دن اکثر وہ چھٹی بھی کر لیتے ہیں اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو جمعہ کی نماز ساقط نہیں کرنی۔ ولا اعمى، اور اندھا بیچارہ، وہ تو نابینا ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتا، تو اس کے اوپر بھی جمعہ نہیں ہے۔ فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ، اگر اس کے باوجود یہ لوگ حاضر ہو جائیں جمعے کے لیے، وصلوا مع الناس، اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیں، تو ہم نے تو ان کو ایک مجبوری کی وجہ سے ان کے اوپر سے جو یہ فرضیت ساقط کی تھی جمعے کی، لیکن اگر اس کے باوجود وہ اس مجبوری کو ختم کر کے وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مجبوری ختم ہوگی، تو جمعے کی جو فرضیت تھی وہ واپس لوٹ جائے گی۔ تو اجزأہم عن فرض الوقت، تو یہ ان کا جو وقتی فرض ہے یعنی ظہر کی نماز، اس سے کافی ہو جائے گا، اور یہ جمعہ کی نماز اس میں شمار ہو جائے گی کہ یہ جمعہ کا فرض ان سے اس میں ہو گیا، اور ظہر کی نماز ان سے ساقط ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ، غلام ہے، والمسافر، اور مسافر ہے، والمریض، اور مریض ہے، ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ ان یؤموا فی الجمعۃ، کہ وہ جمعے کی نماز میں وہ امامت بھی کروا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جمعہ ان سے تو بالکل یہ ساقط تو نہیں ہے نا، کسی مجبوری کی وجہ سے ساقط تھا، عذر کی وجہ سے تھا، وہ عذر جب وہ ختم کر کے خود جمعہ کے لیے آ گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے امامت کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جو امامت کے اندر ہم نے پڑھا تو اس میں یہ نہیں تھا کہ مسافر جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا یا مریض امامت نہیں کروا سکتا۔ ہاں، ایسا مریض جو معذور ہو، شرعی معذور ہو، کہ اس کا وضو جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا، تو اس کے پھر الگ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ مریض جو چل نہیں سکتا تھا لیکن جب چل کر پہنچ گیا ہے تو اب وہ کھڑے ہو کر وہ امامت کرا رہا ہے یا بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ امامت کروا رہا ہے، تو اس کی امامت درست ہے۔ ومن صلی الظہر فی منزلہ یوم الجمعۃ، یہاں سے ایک تفریح شروع ہو رہی ہے، دو تفریحات کریں گے اس شرط کے اوپر کہ جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، تو جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، تو اس کے لیے دو تفریحات یہاں پہ کریں گے۔ سب سے پہلی تفریح یہاں سے شروع ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کسی نے نماز پڑھ لی اور عذر بھی نہیں تھا، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جمعہ کے اندر شریک بھی ہو سکتا تھا، جمعہ اس پہ واجب بھی تھا، وہ ایسی جگہ پر موجود تھا اور بغیر عذر کے اس نے گھر میں ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ ومن صلی الظہر فی منزلہ یوم الجمعۃ قبل صلاۃ الامام، امام ابھی تک جمعہ کی نماز اس نے نہیں پڑھائی تھی، اس سے پہلے پڑھ گیا،
اور گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھ گیا، ولا عذر لہو، کوئی عذر بھی نہیں تھا ما قبل عذر میں سے، فرمایا کرہ لہ ذالک، تو مکروہ تحریمی ہے اس کے لیے، وجازت صلاتہ، البتہ نماز اس کی، چونکہ نماز ظہر کی اس نے وقت کے اندر پڑھ لی ہے تو نماز ظہر کی تو بہرحال اس کی ہو گئی ہے۔ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ، پھر اس کو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو احساس ہوا، ندامت ہوئی اور پتہ چلا کہ میں ابھی تک نماز بھی ابھی تک جمعے کی نہیں ہوئی، تو وہ یہاں سے گھر سے نکل پڑا، جو ہی گھر سے نکلا فتوجہ الیہا، وہ جمعے کی نماز کی طرف متوجہ ہو گیا، جامع مسجد کی طرف، تو جو ہی گھر سے نکلا بطلت صلاۃ الظہری عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بالسعی الیہا، اس کی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بالسعی الیہا، اس جمعے کی طرف سعی کرنے کے ساتھ، کیونکہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جو ہے نا، تو جو ہی وہ اس نے سعی شروع کر دی تو اس کی ظہر کی نماز، چونکہ فرض اس دن جمعے کا تھا اور فرض جو ہے وہ ظہر کی جگہ پر وہ قائم مقام تھا، لیکن ہیں تو دونوں اپنے مستقل فرض ہیں، ظہر کا فرض الگ ہے، جمعے کا الگ ہے، لیکن جمعے والے دن جس شخص پہ جمعہ واجب ہے تو اس کا جمعے کے 2 فرض پڑھنے سے وہ ظہر کے فرضیت اس سے ضاقت ہو جاتی تھی۔ تو اب جب اس نے ظہر کے فرض پڑھ لیے تھے لیکن ابھی تک جمعہ اس کے اوپر واجب ہی تھا اور جمعہ کی نماز ہوئی بھی نہیں تھی، وہ امام کو جا کر پا گیا، تو جب یہ گھر سے نکلا اس امکان کے ساتھ کہ میں جمعہ کی نماز تک پہنچ جاؤں گا، اس کو یہ اندازہ ہے کہ ابھی تک خطبہ چل رہا ہے یا ابھی تک پہلی رکعت چل رہی ہے، تو اس گمان کے ساتھ نکلتے ہی اس کی نماز باطل ہو جائے۔ اگر اس کو گھر سے نکلتے یہ پتہ چلے کہ یار میں پہنچتے ہی امام سلام پھیر دے گا، امام آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کو یہ امکان ہے کہ وہ ظہر کی نماز، بلکہ اگر امام نے نماز پڑھا لی ہے جمعے کی، سلام پھیر دیا، تو پھر تو نکلنے سے تو اس کی ظہر باطل نہیں ہوگی، اس کی ظہر کی نماز پہلے سے جو پڑھی ہوئی ہے وہ برقرار ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا اور وہ اسی نیت سے گھر سے نکل گیا تو اس کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اب آگے جائے گا اور وہاں جا کر وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ تھوڑا سا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، تو لیکن اس سے پہلے یہ بیان کر دیں امام صاحب کا قول کہ چونکہ راجح اور مفتبی قول بھی یہاں پہ امام صاحب کا ہے کہ گھر سے نکلتے ہی اس کی جمعہ کی نماز کی طرف نکلتے ہی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اگر وہاں پہ جا کر اس نے امام کو پا لیا تو جمعہ کی نماز پڑھے، اگر نہیں پایا تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ پھر وہ ظہر کی نماز کو دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ ظہر کی نماز اس کی باطل ہو چکی ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لا تبطل حتی یدخل مع الامام، اس وقت تک اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جا کر امام کے ساتھ نماز میں داخل ہو جائے اور امام کے ساتھ نماز کو شروع کر دے، کیونکہ اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پائے گا یا نہیں پائے گا نا، تو اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے باطل نہیں ہوگی، بلکہ امام کو جا کر نماز میں پانے سے، اس کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے سے باطل ہوگی۔ بہرحال یہاں پہ جو مفتبی قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور مکروہ ہے معذور کے لیے کہ وہ ظہر کی نماز کو پڑھے جماعت کے ساتھ جمعے کے دن، اور اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ، اور اسی طریقے سے قیدیوں کے لیے بھی جائز مکروہ ہے۔ مکروہ اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ نماز گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے ظہر کی، یا قیدی وہاں پہ، تو وہ لوگ جو جمعہ کی نماز کے لیے جا سکتے تھے، یہ تو معذور تھے، وہ لوگ جو جا سکتے تھے وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے جماعت کے اندر کہ بھئی چلو یہاں پہ ظہر ہو رہی ہے یار، یہاں پہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، بس پڑھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے فیکٹریوں کے اندر یا بڑی بڑی جو بزنس کی جگہیں ہیں وہاں پہ لوگ، اسی طریقے سے ہوٹلز ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ہوٹل کے اندر کھلا رہتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور کچھ جا کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوٹل کے اندر ہی وہاں پہ نماز ظہر ادا کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اس سے اور لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور جمعہ کی نماز سے رہ جائیں گے اور سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز سے پہلے نہ پڑھیں۔ ومن ادرک الامام یوم الجمعۃ، یہاں سے یہ دوسری تفریح شروع ہوگی ہے، جماعت جو شرط تھی نا تو اس میں دوسری تفریح شروع ہوگی ہے کہ کوئی آدمی اگر امام کو جا کر جمعہ کے دن پائے تو کس حالت میں پائے تو وہ جمعہ اس کا شمار ہوگا، اور کس حالت میں پائے تو جمعہ شمار نہیں ہوگا۔ اس میں پھر مفتبی قول کون سا ہے، تو یہ دوسری تفریح ہے۔ فرمایا ومن ادرک الامام یوم الجمعۃ، اگر کوئی امام کو جمعے کے دن پائے نماز پڑھتے ہوئے اور جا کر اس کے ساتھ شریک ہو جائے، تو فرمایا صلی معہ ما ادرک، تو اس کے ساتھ نماز پڑھے جتنا کچھ اس نے اس کو پایا، یعنی ایک رکعت ہو گئی تھی، دوسری رکعت میں پایا تو دوسری رکعت بھی اس کے ساتھ مل کر پڑھے۔ وہ بنا
علیہ الجمعۃ، اور اس کے ساتھ جمعے کی بعد میں جب وہ مسبوق کھڑا ہو گیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو وہ پھر جمعے کی بنا اس کے اوپر کرے گا۔ یہ نہیں کہے کہ بھئی ایک رکعت نکل چکی لہٰذا میں ابھی ظہر کی نماز کی بنا کروں، نہیں، بلکہ وہ جمعے کے 2 فرض مکمل کرے گا۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، اور اگر وہ تشہد کے اندر امام کو پاتا ہے، آخری تشہد کے اندر بیٹھا ہوا، یا امام نے سلام بھی پھیر دیا اور سجدہ سہوا کر رہا ہے امام، تو سجدہ سہوا کے اندر اس کو پا لیا، تو بنا علیہ الجمعۃ، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کی ہی بنا اس کے اوپر کرے گا۔ جب امام سلام پھیر دے گا یہ کھڑا ہو کر جمعے کی ہی 2 فرض مکمل کرے گا، نہ کہ ظہر کے 4 فرض۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ادرک معه اکثر الرکعۃ الثانیۃ بنا علیہ الجمعۃ، اگر وہ دوسری رکعت کا اکثر ایسا اس نے پایا ہے، یعنی رکوع سے پہلے وہ اس نے پایا ہے، تو پھر تو اس کے اوپر جمعے کی بنا کرے گا اور جمعے کی رکعت 2 رکعت مکمل کرے گا۔ لیکن وہ ان ادرک معه اقلھا، اگر اس نے 2 رکعت سے کم، یعنی دوسری رکعت کا سجدے میں پا لیا، دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کسی وقت میں آ کر مل گیا، تو بنا علیہ الظہر، پھر اس کے اوپر ظہر کی بنا کرے گا، ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا، جمعہ کی 2 نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس نے دوسری رکعت کا اکثر ایسا نہیں پایا۔ تو یہاں پر جو مفتبی قول ہے وہ پچھلا ہے، یعنی طرفین کا، یعنی شیخین کا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کے اندر بھی اگر پا لے تو چونکہ نماز جمعہ کی چل رہی ہے اور امام کا تابع بن گیا ہے، لہٰذا یہ جمعہ ہی پڑھے گا اور اسی کو مکمل کرے گا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ، یہاں سے کچھ خطبہ کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لیے نکلے گا اور اپنے یعنی حجرے سے نکلے گا اور ممبر کی طرف جائے گا، یا ویسے یہاں پر مثلا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے، پھر سنتیں ادا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد امام خطبے کے لیے کھڑا، تو جب امام سنتوں کے بعد خطبے کے لیے محراب سے اٹھ کر ممبر کی طرف جائے تو اس وقت سے فرمایا کہ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کہ جمعے کے دن جب امام نکلے خطبہ دینے کے لیے، ترک الناس، لوگ ترک کر دیں گے نماز کو بھی، الصلاۃ والکلام، نماز کو بھی ترک کر دیں گے، اور والکلام، اور باتوں کو بھی ترک کر دیں گے۔ یہ مفتبی قول ہے کہ فوراً اسی وقت ہی نماز کو، یعنی سنتیں جو ہیں اس کو ختم کر دے، اور کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو فوراً ختم کر دے، کیونکہ اس وقت اگر نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ امام خطبہ شروع کرے اور یہ پھر بھی نماز میں ہو، اور باتیں کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ باتوں میں ہی لگے رہیں اور امام کا خطبہ شروع ہو جائے، تو ابھی سے ہی یہ سارے کام خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ حتیٰ یفرغ من خطبتہ، جب تک کہ وہ اپنے خطبہ سے فارغ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر اپنی کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ کوئی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں لا باس بان یتکلم ما لم یبدأ بالخطبہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بات کرے اس وقت تک لم یبدأ بالخطبہ، جب تک کہ اس نے خطبہ شروع نہیں کیا، جب تک خطبہ شروع نہیں کیا اس وقت تک بات کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس پہ بھی مفتبی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر وہ بات کرنے لگ جائیں گے تو نماز کی طرح ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں بھی لمبی ہو جائیں اور خطبہ شروع ہو جائے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور آگے کچھ آداب ہیں کہ اگر مؤذن جب اذان دیں جمعے کے دن، تو یعنی یہاں پہ جو اذان ہے وہ کون سی اذان مراد ہے؟ الاذان الاول، فرمایا کہ پہلی اذان اگر دے دیں جمعے کے دن تو لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ترک الناس البیع والشراء، لوگ بے اور شراء، خرید و فروخت کو، بزنس کو ترک کر دیں گے، وتوجہوا الی الجمعۃ، اور جمعے کی طرف متوجہ ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، امر ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پہلے 2 خلفاء کے زمانے میں بھی جو اذان تھی وہ ایک ہی تھی جمعے کے دن، لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے اور جو ہے وہ ایک بڑا جمع غفیر ہوتا تھا جمعے کے دن، تو اس لیے آپ نے پہلی اور دوسری 2 اذانیں جو ہے وہ رائج کیں، اور ابھی تک وہ ان کے اوپر اجماع ہے اور 2 ہی اذانیں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے اب پہلی اذان کا یہ حکم ہوگا کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو لوگوں نے خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے اور جمعے کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرَ، اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی پہلی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کر رہا ہے تو اس کا وہ جو کمائی ہے وہ حلال ہوگی، لیکن یہ کہ کام جو ایسے وقت میں کر رہا ہے جو
کراہت سے خالی نہیں، گناہ کا کام ہے۔ فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ، پس جب امام ممبر کے اوپر چڑھ جائے، جلسا، اس کے لیے آداب بیان ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِّ الْمِنْبَرِ، اور مؤذن جو ہیں وہ ممبر کے سامنے آ کر اذان دیں گے، ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ، پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ خطبہ پڑھے گا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، پس جب امام خطبے سے فارغ ہو جائے گا، اقاموا الصلاۃ، تو نماز کو وہ کھڑی کر دیں گے اور نماز شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آ کر یہ جمعہ کی مسائل اور احکامات مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے اس جمعہ کی جو صحت کی شرائط ہیں اور جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے دیکھنا ہے، خاص طور پہ نیچے حاشیے کو پڑھیں اور اس سے متعلق جدید مسائل کو کتب کے اندر، اردو کتب کے اندر جا کر دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی کہ جمعہ کے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔